نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا۔ وقال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر ألا لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، ربیع الاول کا مبارک ماہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت حاصل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ماہ مبارک میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں وحی الہی کی ابتدائی صورت سچے خوابوں کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ قرآن حکیم کے نزول کے لیے راستہ ہموار ہوا، اور اسی ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم ترین مہینہ ہے۔ آپ کی دنیا میں آمد اور دنیا سے روانگی، مکہ سے مدینہ منورہ پہنچنا، اور سچے خوابات کی صورت میں وحی الہی اور نبوت کے اثرات کا ظاہر ہونا اسی ماہ مبارک میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا اس ماہ مبارک میں، اور رمضان المبارک میں قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوا۔ پھر 13 سال حضرت انس فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور ٹھیک 10 سال بعد مدینہ منورہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے اہداف و مقاصد سامنے رکھے تھے کہ جنہیں پورا کرنے کے لیے آپ کی پوری حیات مبارکہ اسی کام میں خرچ ہوئی۔ اساسی مقصد اور ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اس لیے ہر مسلمان کو کلمہ طیبہ میں اس بات کا اقرار اور اعتراف کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ عقیدہ اختیار کیے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔
ایک تو یہ کہ پوری کائنات کا خالق و مالک اور خدا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور دوسرے اس بات کا اذعان اور یقین پیدا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اتھارٹی لے کر دنیا میں اگر اللہ کا کوئی نمائندہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے اس بات کا اعلان ہو گیا کہ اب اس دنیا میں اللہ کی جانب سے اتھارٹی صرف ایک ہی شخصیت کو حاصل ہے، اور وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور رسول نہیں۔ اگر اس کرۂ ارض پر اور رسول تھے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یا دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں ان ملکوں کے عقل مند اور حکماء چلے آ رہے تھے، تو اب اس بات کا اعلان ہے کہ ان تمام انبیاء کی رسالتیں، ان کی نبوت، ان کی حکمت منسوخ ہو چکی ہے، اور ان تمام کی جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس کے رسول اور اللہ کی طرف سے اس کائنات میں اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے نمائندے اور اتھارٹی کے طور پر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسانیت کے لیے مالک الملک بادشاہ ہے، شہنشاہ مطلق۔ اس شہنشاہ مطلق نے اس دنیا کے لیے ایک حکمران مقرر کیا ہے، اور وہ حکمران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکومت کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرنا، قوانین کا اجرا کرنا، ضابطے بنانا۔ اتھارٹی کا اختیار ہوتا ہے۔ کسی کی حکومت کا مطلب اس کی حکومت میں جاری کردہ جتنے فرامین اور احکامات، قوانین اور ضابطے ہیں، طریقہ کار اور پروسیجرز ہیں، اس ریاست میں رہنے والے تمام لوگوں کو ان قوانین اور ضابطوں کی پابندی کرنی ہے، یا تو اس ریاست کے دائرے سے باہر نکل جائے، اور اگر اس ریاست میں رہنا ہے تو ریاستی قوانین اور ضابطوں کی پاسداری کرنا ہوگا، ورنہ آپ اس ریاست کے دائرے میں نہیں رہ سکتے۔ آپ کو اس کے آئین، دستور، قوانین، ضابطوں کی پوری پاسداری کرنی ہوگی۔ اور آج کے دور میں تو یہ بات بالکل واضح اور علم نشرہ ہو گئی۔ قومی حکومتوں کے دور میں ہر ریاست نے اپنے ریاستی حدود مقرر کر لی، اپنی حکمرانی کا دائرہ کار متعین کر لیا۔ آپ جیسے ہی اس ریاست کے دائرے میں داخل ہوں گے تو آپ کو ان قوانین کی پابندی کرنی ہوگی جو اس ریاست کی حکومت نے جاری کی ہے۔ یہ کرۂ ارض اللہ کی ریاست ہے، اس کا اصل حکمران وہ خالق و مالک ہے جس نے مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اس ریاست پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسولوں کو اتھارٹی دے کر بھیجتے ہیں۔ وہ اللہ کے جانب سے دیے گئے علوم کو اس کرۂ ارض پر انسانوں میں نافذ کرتے ہیں۔
اس کے مطابق نظم و نسق قائم کرتے ہیں۔ تو جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں تو رسالت کا مطلب آپ کے جاری کردہ آئین، قانون، ضابطوں اور طے کردہ نظام کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قائم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو ماننا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اقرار کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول جو قانون، ضابطہ، طریقہ کار وضع کریں گے، میں بحیثیت مسلمان اسے مانوں گا، اسے تسلیم کروں گا، اس کے مطابق عمل درآمد کروں گا۔ اللہ کے علاوہ باقی خداؤں کا انکار کر کے اللہ کی وحدانیت اور تمام رسولوں اور حکماء سے برات کا اعلان کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ محض رسمی عقیدت کی بنیاد پر حلق سے اوپر کلمہ پڑھ لینا کہ محمد رسول اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان جب کوئی حلف اٹھاتا ہے تو سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ آج دنیا بھر کی ریاستیں اپنی شہریت دینے وقت حلف لیتی ہیں کہ ریاست کے آئین، دستور، ضابطے کی آپ کو پاسداری کرنی ہو۔ حتیٰ کہ اگر کسی کمزور ملک کا کوئی شہری ان کی شہریت لینے کے لیے جاتا ہے تو حلف میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ آپ جس ریاست سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں ہماری نیشنلٹی لینے کے لیے، اس کے مفاد میں اور ہمارے مفاد میں ٹکراؤ ہوگا تو آپ ہمارے مفاد کو ترجیح دیں گے۔ آپ کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ آپ جس ملک سے آئے ہیں اس کے وفادار نہیں ہوں گے، آپ کو ہمارے ملک کی، ہمارے آئین کی، ہمارے احکامات کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ اب عجیب بات ہے، دنیا بھر کی ریاستیں تو دوسری ریاستوں سے وفاداری سے انکار اور اپنی ریاست سے وفاداری کو لازمی قرار دیں اور مسلمانوں پر اعتراض کریں یا مسلمان خود شرمندگی محسوس کریں۔ بھائی یہ کلمہ ایک حلف ہے اور اس حلف میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ میں اس کرۂ ارض کے دائرے میں اللہ کے احکامات کی پاسداری کروں گا اور اللہ کے احکامات میرے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ، اس بات کا اعلان، یعنی اصل آئین بنانے والے کی وحدانیت کا حلف بھی اور اس کو نافذ کرنے والے کی شخصیت کا حلف بھی۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول جو حکم لے آئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں، آپ کو ان تمام ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اگر آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کہتا ہے کہ تم میری زمین سے نکل جاؤ۔ اگر تمہیں میری یہ بات قابل قبول نہیں ہے، سورۃ الرحمن میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کا یہ نظام جو میں نے بنایا ہے، جس کا نظم و نسق میں نے قائم کیا ہے، یا معشر الجن والانس،
اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، اگر تمہیں یہ میری حکومت اور میری طرف سے نازل کردہ یہ کتاب اور میری طرف سے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قابل قبول نہیں ہے تو ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تو تم آسمان و زمین، میرے بنائے ہوئے آسمان و زمین کے دائرے سے باہر نکل جاؤ، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ لا تنفذون الا بسلطان، نکلنے کے لیے بھی تو طاقت چاہیے، نکلنے کی طاقت بھی تو نہیں ہے۔ ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانے کے لیے طاقت چاہیے، خاص طور پر دور دراز کہیں جانا ہو، ایک طاقتور ہوائی جہاز چاہیے جو پوری رفتار سے وہاں جاتا بھی ہو اور پہنچا بھی دیتا ہو۔ دنیا میں تو ایک ریاست سے نکل کر دوسری ریاست میں جانا آسان، لیکن اتنا بھی آسان نہیں، پیسے چاہیے، وسائل چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے۔ 8000 سال بعد امریکہ دریافت ہوا، کالی کٹ دریافت ہوا، وہ بھی ٹکرے مارتے ہوئے کچھ جہاز ران، کوئی وہاں پہنچ گیا، کوئی یہاں پہنچ گیا، تو نکل کر جانا کہاں ہے؟ اور پورے کرۂ ارض کے دائرے سے نکل کر کہیں اور پہنچنا، سورج جس کے گرد تمام سیارات گردش کر رہے ہیں، اس میں سے نکل کر کہیں اور جانا، اس کے لیے تو طاقت اور سلطان چاہیے، اور سلطان بھی کس سے ملے گا؟ سلطان سے۔ اس کا طریقہ اللہ میاں نے بتلا دیا کہ وہ طاقت ان قوانین کی پابندی سے ہوگی، تو اس لیے تمہیں یہ بات ماننی ہے، اس ریاست کے یہ قوانین اور ضابطے تسلیم کرنے۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک ایسی اتھارٹی، طاقت اور قوت کے طور پر تسلیم کرنا کہ جس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے گو اس دنیا میں آپ کی زندگی، حیات مبارکہ 63 سال رہی، لیکن آپ جو حکم، آئین، قانون اور ضابطہ لے کر آئے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ گو آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن دنیا میں آپ تشریف فرما ہیں، اپنے روضہ اقدس میں زندہ موجود ہیں، اور جب وہاں موجود ہیں تو آپ کی اتھارٹی قائم ہے، دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے نہیں کہ وہ رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسول کی ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، لیکن ان کی رسالت ایک ایک قوم کی طرف تھی، اپنی اپنی نسل کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام اقوام عالم کی طرف، اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور پھر آگے فرمایا افإن مات او قتل، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، فوت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے،
یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی غزوہ احد کے موقع پر کہ جب مکے کے مشرکوں کی طاقت نے ایک جنگی محاذ میں ایک جگہ خالد بن ولید کی قیادت میں انہوں نے درے پر حملہ کر کے پیچھے سے مسلمانوں کے لشکر کو نقصان پہنچایا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ایسی گھمسان کی جنگ میں انہوں نے اعلان کیا اپنی فوج کے مورال کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے حبل اور لات و منات کی بلندی کا نعرہ لگایا، اور پھر اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ کسی لشکر کا سربراہ شہید ہو جائے تو ظاہر ہے کہ لشکر میں بے دلی پیدا ہوتی ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی تدبیر کے تناظر میں اپنی موجودگی کا اعلان نہ کریں، سب لوگ خاموش رہے، حضور نے منع کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا ابو بکر صدیق، وہ بھی خاموش رہے، نشاندہی نہ ہو۔ عمر فاروق، ان کا خیال یہی تھا کہ ان کے لیڈر یہ تین ہی ہو سکتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد کیا ہے عمر فاروق۔ تو اگر تینوں دنیا سے جا چکے تھے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی لشکر کا والی وارث کوئی نہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں جب انہوں نے کہا، عمر نے کہا وہ اللہ کے دشمنوں میں زندہ ہوں، نہ صرف میں زندہ ہوں، ابو بکر بھی زندہ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تو رہنے والے نہیں تھے حضرت عمر فاروق، انہوں نے کہا سب موجود ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بہت سے رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے، تو بشری تقاضے کے تحت اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے بالفرض قتل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبھی موت آ گئی، تو کیا انقلبتم علی اعقابکم، تم ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو تم ایڑیوں کے بل پیچھے چلے لوٹ جاؤ گے؟ اللہ نے صاف طور پر کہا دیکھ لو، یاد رکھو، من ینقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو بھی ایڑیوں کے بل واپس لوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ آئین، قانون، ضابطے اور احکامات سے، آپ کی تعلیمات سے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، فلن یضر اللہ شیئا۔ لیکن جنہوں نے اس ہدایت پر عمل کیا، جو شاکرین تھے، ان کو ہم پورا پورا بدلہ دیں گے۔ جنہوں نے اس نعمت کا شکر ادا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے مطابق عمل کیا، ان کو ہم بدلہ دیں گے، اور جس نے اس کی مخالفت کی، اس سے روگردانی کی، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس آیت سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف بھی لے جائیں تو آپ کا چھوڑا ہوا مشن اور ضابطہ، آپ کی تعلیمات، آپ کا جاری کردہ نظام قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر لازم ہے، وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے، وہ رجعت قہقری نہیں کر سکتے، وہ منفی انقلاب نہیں لا سکتے۔ انقلبتم علی اعقابکم، ایک چلنا ہوتا ہے سیدھے رخ، آدمی قدموں پہ چلتا ہے،
اور ایک ہوتا ہے الٹے پاؤں چلنا۔ الٹے پاؤں چلنے کو اللہ نے کہا انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں چلنے لگ جاؤ گے؟ الٹے پاؤں والوں کے پیچھے کچھ نظر آتا ہے؟ کہیں کھائی میں گرے گا، کہیں نالے میں گرے گا، نظر تو کچھ نہیں آتا۔ اسلام جو روشنی بیان کرتا ہے وہ سامنے ہے، جو آئین اور قانون بیان کرتا ہے عقل و شعور کی بنیاد پر سامنے ہے۔ تو قدم انسان آگے بڑھائے یا قدم انسان پیچھے اٹھائے، ایک انقلاب آگے بڑھنے کا نام ہوتا ہے اور ایک انقلاب ایڑیوں کے بل پیچھے چلنے کا نام ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی تو انقلاب کہا۔ آگے چلنا، اس کو نافذ العمل کرنا، اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرنا، یہ سچا اور صحیح انقلاب ہے، جو انقلاب ذات سے شروع ہوتا ہے اور بین الاقوامی انقلاب تک پہنچتا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصطلاح استعمال کی اظہار دین، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کا غلبہ، آگے بڑھنا، مایوس ہو کر پیچھے بیٹھنے کے مقابلے میں ظاہر کر دینا، چھپ کر بیٹھنا نہیں۔ آدمی چیلنج سامنے آئے تو خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنا شروع ہو، یہ انقلبتم علی اعقابکم، پیچھے کی طرف رجعت پسندی، اور چیلنج سامنے ہو اور اس کا مقابلہ کرے، ڈٹ کر آگے چلے، یہ اظہار دین۔ ایسے ماحول میں بھی جہاں بظاہر کوئی راستہ نہیں، قرآن حکیم نے یہ آیت 2 دفعہ بیان کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، بلکہ 3 جگہ۔ سورۃ فتح میں جب بین الاقوامی انقلاب سے پہلے قومی انقلاب کی تکمیل ہوتی ہے اور بین الاقوامی انقلاب کے لیے جماعت تیار کی جا رہی ہے، اس وقت فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہاں فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی انقلاب کے لیے لشکر تیار کر کے کیسر و کسریٰ کے خلاف جا رہے ہیں، تو وہاں بھی فرمایا، اور وہاں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، صف بندی ہو رہی ہے، بدر کا معرکہ ہے اور ان صف بندی کرنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے سورۃ الصف میں، وہاں فرمایا۔ دو اہم ترین مقامات وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اور بعد ہے، غزوہ بدر والا، جہاں صف بندی کی بنیاد پر تعریف کی کہ اللہ پسند کرتا ہے انہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ غزوہ بدر ایک اہم ترین ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہاں فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ غزوہ تبوک جو بین الاقوامی انقلاب کا آغاز ہے، وہاں فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور ان دونوں کے درمیان فتح مکہ جس میں تکمیل ہوتی ہے، دونوں قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے آغاز کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے جی، اس وقت کی تیاری کے طور پر صلح حدیبیہ سے واپسی پر یہ سورت نازل ہوئی۔
صورت فتح غزوہ تبوک سے پہلے اور غزوہ تبوک کے بعد کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ گواہ ہے کہ اس جماعت نے واقعی انقلاب کے لیے کام کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الرحماء بینہم، پوری آیت۔ تو غلبہ دین یہ آپ کی زندگی کا ہدف، آپ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائے، آپ کا یہ مشن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور اس کی تکمیل کے لیے انہی آیات جو غزوہ احد کے موقع پر آئیں، ان کے بعد کہا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی اللہ والے ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر جد و جہد اور کوشش کی۔ تکلیفیں آئیں غلبہ دین کے لیے تو فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ بزدل بنے نہ کمزور ہوئے، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ تو تیسری بات جو اس ماہ مبارک میں خاص طور پر سمجھنی چاہیے، سننی چاہیے، سوالات اٹھانے چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ماشاءاللہ مقررین بڑے خطابات فرمائیں گے، حضور کی سیرت بیان کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے وہ پہلو خاص طور پر جو آپ کی زندگی، ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بڑے زور و شور سے بیان کیا جائے۔ یہ تمام انفرادی کام فرض نہیں ہے مسلمانوں کا۔ کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو چیز فریضہ ہے وہ اظہار دین ہے، غلبہ دین ہے، اس سے انحراف پر وارننگ ہے۔ غزوہ احد لڑائی کا موقع ہے، دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، صرف یہ خبر پتہ چلی کہ جھوٹا پراپگنڈا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو کچھ لوگ ایڑیوں کے بل واپس لوٹنے لگے، غلبے کی جدوجہد ترک کر دی، تو اللہ نے فوراً ڈانٹ پلائی کہ اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کو اس سے کیا نقصان ہے؟ تمہارے لیے نقصان، تمہارے لیے خرابی ہے۔ تو واضح کر دیا کہ غلبہ دین جس سے ایڑیوں کے بل لوٹنا ہے وہ دشمن کے مقابلے میں مزاحمت سے دستبرداری ہے۔ مزاحمت، مقابلہ اپنی طاقت اور اپنے وسائل کے مطابق کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا اور تسلیم کرنا۔ مغلوبیت قبول کر لی، مروبیت مان لی، پست ہمت ہو گئے، بزدل ہو گئے، تو یہ گویا کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں، تو اب ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم غلبہ دین کے لیے کام کریں۔ اگر غزوہ احد میں موجود حضور پر ایمان لانے والے دل میں یہ خیال لائیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دے، اور آج اگر مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے اور پھر یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اب غالب نہیں کیا جا سکتا، اور یورپ کے اس پراپگنڈے کا شکار ہو جائے
کہ اب دنیا کا کوئی مذہب انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے کوئی آئین، دستور، سسٹم، نظام نہیں رکھتا۔ اب تو وہ نظام ہے جو سرمایہ کے بل بوتے پر تم خود پیدا کر لو یا اپنی عقل سے سوچ کر اپنا نظام بنا لو۔ یہ تو اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں، لہذا اب ہم پر لازمی نہیں ہے کہ ہم غلبہ دین کے لیے کام کریں، مغلوبیت کو قبول کر لیں۔ یہ جو مغلوبیت کا نظریہ ہم نے تسلیم کر لیا، اس ماہ مبارک میں اس نظریے کو پاش کرنے کی ضرورت ہے، دین کے غلبے کا نظریہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے نوجوانوں کو وہ جس سیرت کی محفل میں بھی شریک ہوں، اس میں اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں، مقرر سے سوالات کریں، بیان کرنے والے سے پوچھیں کہ جناب آپ جو کچھ باتیں بیان فرما رہے ہیں، اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ انقلابی شعور۔ سوال سے چیزیں نکھرتی ہیں، ابھرتی ہیں۔ یہ آیات کا سیاق و سباق بتلا رہا ہے کہ غلبہ دین ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ۔ اس کو یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کی ذمہ داری تھی، یا زیادہ سے زیادہ یہ سمجھنا کہ غلبہ دین صحابہ کی ذمہ داری تھی۔ اس آیت میں صحابہ سے کہا گیا ہے، مسلمان جماعت سے کہا گیا ہے کہ بالفرض اگر تم روگردانی کرو تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ منافق بظاہر تو کلمہ پڑھ کر جماعت کا حصہ ہے، تو صحابہ نے جدوجہد اور کوشش کی اور غلبہ دین کے لیے جان لڑائی، اس کے لیے کردار ادا کیا، بے جگری کے ساتھ اسی غزوہ میں لڑے اور اسی دشمن کو شکست دی جو کچھ دیر کے لیے غالب آ رہا تھا، اس کو مغلوب کیا، یہاں تک مغلوب کیا کہ دم دبا کر بھاگ گیا، میدان جنگ خالی۔ نہ صرف غزوہ احد، غزوہ خندق اور باقی غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے فتح مکہ تک غلبہ دین کی جدوجہد نہیں چھوڑی۔ یہی نہیں، دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو صحابہ کا جو دور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 6 خلفاء تھے، انہوں نے اس مشن کو نہیں چھوڑا۔ اب ہم کہیں کہ بھئی یہ غلبہ دین تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور یا زیادہ زور لگائیں تو آیات سے مراد صحابہ کا کام تھا، ہم اس کے مصداق نہیں ہیں۔ ہمیں تو اس غلط نظام کے سامنے مروب ہونا ہے، اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا دیکھو لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خاص طور پر آج اس زمانے میں جب کہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا گیا کہ نہ صرف اللہ کی وحدانیت کے انکار پر مبنی ہے بلکہ انسانیت کے لیے ظلم ڈھانے والا ہے، انسانیت کے لیے فساد برپا کرنے والا ہے، خرید و فروخت میں، لین دین میں، معاملات میں، کارکردگی میں ظلم، سرمایہ پرستی کا وہ نظام جس نے انتہائی خوفناک شکل اختیار کر دی۔ ایسی
کہ دجل و فریب کے پردوں میں لپٹی ہوئی، بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے کچھ ظاہری قوانین اور ضابطے بھی پورے کر دیے، لیکن ظلم، ناانصافی، لوٹ کھسوٹ اور سرمایے کی بت پرستی اسی طرح قائم رہی۔ مثلاً غلبہ دین کے لیے لازمی اور ضروری تھا کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ قائم کرنا فرض تھا۔ نظام بنانا، مثلاً مالی معاملات میں دولت کی پیدائش، تقسیم، تبادلہ، دولت کی نشو و ارتقاء کے لیے جو طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرما دیے ان کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اس کی بنیادی روح ظلم اور فساد سے لوگوں کو روکنا تھا۔ ہر ایسا دولت کمانے کا طریقہ کار جو دوسروں کی محنت پر بغیر کسی عوض دیے ڈاکہ ڈالنے کی پوری کی پوری اسکیم دیتا ہو، متعارف کراتا ہو کہ دوسرے کی دولت کیسے چھیننی، دوسرے کی محنت پر کیسے ڈاکہ ڈالنا، وہ ایک نظام بن جائے۔ ایک ہے انسانی زندگی کی فطرت کہ وہ دوسرے کی محنت لیتا ہے، اپنی محنت سے کمائی ہوئی کوئی چیز دے کر، تبادلہ اشیاء، برابری کی سطح پر، ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے۔ سسٹم کی بنیاد تعاون باہمی اور تمدن پر ہوتی ہے، جس میں مدنیت کا پہلو غالب ہو، تہذیب، اور تہذیب کا تقاضا یہ ہے، ہر انسان کے ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ کسی کی محنت مشقت سے کمائی ہوئی چیز اپنے فائدے کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ اس فطرت انسانی کے اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت اور بیع کے قوانین اور ضابطے جاری کیے کہ اپنی محنت مشقت سے کمائی کرو، اور جو آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے وہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے تو اسے دوسرے کو دو، اور اس کے پاس اگر ضرورت سے زائد ہے تو لو، تبادلہ کرو باہمی رضامندی سے، ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کی نیت سے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہر ظالم معاشرے میں جو نظام بنتا ہے وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی نیت سے، سرمایہ پرستی کا نظام کیا ہے؟ دوسرے کا نقصان کر کے اپنا فائدہ اٹھانا۔ اور اس عرب کے معاشرے میں سود اور جوا یہ دو ایسی چیزیں تھیں جو بغیر کسی عوض کے دوسرے کے نقصان پر اپنے فائدے کی سوچ کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آ کر ختم کر دیا اور کہا کہ سسٹم اور نظام، شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے رسم، وہ طریقہ کار جس کے تحت تمام سوسائٹی میں بسنے والے اپنا نظم و نسق قائم کریں، اسے رسم کہتے ہیں۔ کسی سوسائٹی میں کوئی رسم جاری ہوتی ہے تو سب لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو رسم دراصل نظم ہے، نظام ہے۔ تو رسم یہ جاری نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے کے نقصان پر آپ اپنا فائدہ اٹھائیں۔ رسم یہ ہونی چاہیے، سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کے نفع پر مبنی نظام موجود ہے۔
خرید و فروخت کا، لین دین کا، یعنی ہر محنت کش کی محنت کا احترام کیا جائے، نہ صرف اس شخص کا بلکہ اس کی ہوئی محنت کا۔ لیکن سرمایہ داری نظام وجود میں آیا جس نے سرمایہ کی طاقت کو غالب کر کے محنت کش کی محنت کا استحصال کیا، اس کی توہین اور اس کو نفع پہنچانے کے جذبے سے نہیں، اس کی کمائی کو لوٹنے کے لیے۔ اب عربوں میں تو یہ کمائی لوٹنے کے دو ہی طریقے ترائج تھے، ان کے دماغ نے وہ بات نہیں سوچی جو ایڈم اسمتھ اور اس کے بعد کے ان سرمایہ داروں نے سوچی، یا آج کے سفاک دجال سرمایہ دار قوتوں نے سوچی۔ انسانیت کی رمق موجود تھی ان میں جی، انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہی سوچا سود کے ذریعے سے کہ جو پیسے دیں اس پر کچھ اضافہ وصول کریں اور اس اضافے کے حوالے سے خود کچھ نہ دینا پڑے، اور وہ بھی انہیں ایک مغالطہ تھا جس کو اللہ پاک نے دور کیا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے، انما البیع مثل الربا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، سودا جب آدمی بیچتا ہے تو پرافٹ کماتا ہے نا، منافع کماتا ہے، تو یہ بھی پرافٹ ہی ہے۔ گویا کہ انہوں نے پرافٹ کی ایک قسم بنایا ہوا تھا اسے کہ سرمایہ کا عوض آنا چاہیے کہ ہمارا پیسہ استعمال کیا ہے لہذا اس پر زائد دے۔ اور وہ کتنا ہوتا تھا؟ عام طور پر وہ سود بھی جو اصل پیسوں پر یا زر پر لیتے تھے وہ اتنا ہی ہوتا تھا جتنا کسی چیز کے بیچنے پر پرافٹ آتا ہے، بس زیادہ زیادہ 1%، 2%، انہوں نے اس پر لے لیا۔ اور اس کی اگلی بھیانک شکل یہ تھی کہ بیچارہ غریب نہیں دے سکتا تو وہ ساتھ شامل کر لیا اضعافا مضاعفہ، وہ 2% شامل کر کے مدت مقرر میں نہیں دیا تو گویا کہ قرضہ اب اس پر 102 روپے ہو گیا بالفرض، پہلے 100 تھا تو 102 ہو گیا، پھر اس پر سود، اس طرح سود در سود بڑھتا چلا جاتا۔ بس ان بیچاروں کی عقل تو یہیں تک گئی تھی جی، بیچارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے شیطانوں کی عقل کئی گنا آگے بڑھ چکی ہے، جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں بڑا مغالطہ ہے لوگوں کو۔ دوسری شکل ان کے ہاں جوا تھا کہ بغیر کسی کام کاج کیے ہوئے شرط لگاتے تھے، اگرچہ عرب کے عقلاء بھی اس کو ناپسند کرتے تھے، لیکن چھچورے لوگ اور جن کے پاس کسی قسم کی کوئی حیا اور شرم باقی نہیں ہوتی تھی وہ اس طرح کے کام کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ تو اس جوئے میں بھی شرط لگاتے وقت اندازہ لگاتے تھے، بیع کی طرح، تجارت کی طرح، کہ کتنا زیادہ زیادہ پرافٹ ہو سکتا ہے، تو اتنے ہی %، 2%، 3% سے زیادہ کا جوا نہیں ہوتا تھا۔ گویا کہ بیع کے قریب قریب کی بات میں جوا کھیلتے تھے، تو اللہ پاک نے ان دونوں کو حرام قرار دیا کہ یہ دونوں حرام ہیں، باطل ہیں، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شیطان کا عمل ہے، گندگی ہے، اس سے بچو۔ ذرا آج کا میں دیکھو آج کیا صورت ہے کہ بظاہر سود کی شرح 0 کر دیتے ہیں لیکن سرمایہ داری کا ظلم وہیں کا وہیں قائم۔ جنگ عظیم دوم میں جب یورپ بحران سے دوچار ہوا تو جو معاشیات کا دوسرا تیسرا باوا کہلاتا ہے لارڈ کینز، وہ کہتا ہے کہ سرمایہ داری نظام میں اب 0% سود کے ساتھ کام کرنا چاہیے،
لیکن ہو سرمایہ دارانہ اصول، اور وہ کیا ہے؟ آج جس کی بھیانک شکل آپ پر مسلط ہے، اور ہمارا مذہبی طبقہ اس کو جائز قرار دے رہا ہے۔ مغلوبیت کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق فتویٰ دیتا ہے کہ جی سود کی ظاہری شکل ختم کر دو، اللہ نے تو صرف یہی منع کیا، یا جوئے کی جو ظاہری شکل ہے یہ ختم کر دو، باقی جیسے مرضی بیچو، جی جیسے مرضی خرید و فروخت کرو۔ سرمایہ دارانہ اصول جو انہوں نے متعارف کرایا اس وقت جس پر پورا سسٹم چل رہا ہے وہ یہ کہ اونے پونے چیز خریدو اور کئی سو گنا پر بیچو، بیع ہے۔ سود لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سود تو 5 6 7% ہوگا زیادہ جی۔ آج کل کائبور لگا لو تو جو بینکوں میں چلتا ہے 12 15 16 17 20 لگا لو، اور اگر 1 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچو تو کتنے فیصد؟ لاگت قیمت کسی چیز پر کیا آئی اور اس کو مارکیٹ میں بیچا کیسے گیا، درمیان میں مڈل مین شامل ہوتے چلے گئے اور اصل صارف تک پہنچنے تک وہ چیز ہزاروں لاکھوں میں پہنچ گئی۔ اب بظاہر سود تو نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت نے یہ دماغ میں ڈال دیا کہ بیع کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، بس تجارت کی ظاہری شکل برقرار رہے تو کوئی چیز کتنی قیمت پر مرضی بیچ دو۔ حالانکہ سود اور جوئے میں جو خرابی ہے اس کے لیے جو شاہ صاحب لفظ استعمال کرتے ہیں وہ غبن، کہ جو سود کی صورت میں زائد وصول کر رہا ہے یا جوئے کی صورت میں چیز وصول کر رہا ہے وہ غابن ہے، اور جس کی محنت لٹ رہی ہے وہ مقبول، اور غبن فاحش جرم۔ سود کی حرمت کی وجہ یہ محنت کا جتنا معاوضہ ہے، محنت نے جتنی ویلیو ایڈ کی ہے کسی پروڈکٹ میں اس کی مقدار آپ پرافٹ لینے کے حقدار ہیں۔ کس نے روکا ہے؟ عقل بھی، نقل بھی، کشف بھی، تینوں چیزیں جائز قرار دیتی ہیں۔ لیکن کیا کرایا کچھ نہیں، قیمت بڑھانے کے لیے مڈل مین درمیان میں آ گیا۔ ایک کاشتکار 6 مہینے فصل پالتا ہے، سرمایہ داروں کے ریٹ پر کھاد لیتا ہے، بیج لیتا ہے، پانی کے پیسے ادا کرتا ہے، ٹیوب ویل چلائے تو بجلی کا بل ان کی مرضی کے مطابق ادا کرتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، اور اس کی مارکیٹ میں آئی ہوئی فصل کا ریٹ وہ لگاتا ہے، قبضہ وہ کر لیتا ہے جو کمیشن ایجنٹ مافیا ہے۔ اس کے رحم و کرم پر ہے کہ وہ کاشتکار کی کیا قیمت لگائے، اور اگر وہ نہیں تو وہ سرمایہ دار مگر مچھ ہیں جو ان غلہ منڈیوں میں اور ان مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، انہوں نے نظر رکھی ہوئی کہ جی ہم تو یہ ریٹ دیں گے۔ کاشتکار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا ریٹ خود طے کرے کہ بھائی میں نے 6 مہینے لگائے ہیں، 6 مہینے کی اگر مزدوری اس کی لگائی جائے، کھانے پینے کے اس کے اخراجات لگائے جائیں، جو اس نے اس فصل پر محنت کی ہے وہ لگائی جائے، اور اس کے مطابق وہ ریٹ مقرر کرے۔
اس کو ریٹ مقرر کرنے کا حق ہے؟ کہتے نہیں جی اسے حق نہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا ریٹ پر یہ خریدنی ہے۔ اچھا جی، ادھر خریدی اور ادھر 4 دن بعد بیچی، اس کا پروفٹ اور اس کاشتکار کا پروفٹ یا اس کی مزدوری زمین آسمان کا بظاہر تو بے ہے۔ آپ نے سٹاک کر لیا، آپ نے روک لی چیز جنس، اور روکی بھی اس بنیاد پر کہ آپ کے اس وزارت زراعت کے ساتھ رابطے ہیں کہ کون سی چیز شارٹیج ہو رہی ہے۔ بیچارے کاشتکار کو تو پتہ ہی نہیں فصل کتنی ہوئی ہے۔ یعنی ایک آدمی کو بیوقوف بنا کر اس کو حقائق بتلائے بغیر من مانی قیمت پر آپ نے ریٹ خرید لیا، اور آگے پتہ ہے کہ پالیسی سازی ہمارے اختیار میں ہے، سیکرٹری زراعت ہمارا ہے، خود وزیر زراعت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی فصلوں کا ریٹ مقرر کرنے، اپنے بیج کو بیچنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ خود کیا ہے؟ کاروباری، کہ ایسی کمیشن ایجنٹی، ایسی ذخیرہ اندوزی، اس طرح کا کام جائز ہوگا۔ تو سرمایہ پرستی کو آپ نے غبن فاحش کو جائز کرا دیا، مغلوبیت قبول کر لی اس ایڈم اسمتھ کے سرمایہ پرستانہ تصورات کی، جس میں سرمایہ غالب ہو کر محنت کش کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اچھا جی، اونے پونے داموں کاشتکاروں سے، مالکان زمین سے زمین خریدی، آپ کے حکومتوں میں رابطے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ اس علاقے میں سڑک نکل رہی ہے۔ جنہوں نے قانون ضابطے بنانے تھے وہی ملی بھگت کر کے وہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ سی پیک کہاں سے گزر رہا ہے، تاکہ وہاں کی زمینیں پہلے ہی خرید کر کے اپنے اپنے مفادات حاصل کریں۔ یہ ہے بھیانک قسم سرمایہ داری نظام۔ اب بظاہر کہیں گے کہ جی ہم نے تو سودا کیا ہے ایک غریب آدمی سے، 50,000 روپے ایکڑ اس نے اتنے مانگے تھے، وہ دے دیے ہم نے، اور آپ نے وہ کروڑوں میں بیچا۔ کس قانون اور ضابطے کے تحت؟ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ وہ مغلوبیت ہے اس سرمایہ داری نظام کے مقابلے میں۔ کل پرسوں ایک مولوی صاحب جو خطاب کر رہے ہیں کہ جی پاکستان، ہندوستان بڑا ترقی یافتہ ملک ہے دین کے اعتبار سے، کہ یہاں مدارس کا نظام موجود ہے اور یہاں پرانے علماء کی تعلیمات پڑھائی جا رہی ہیں۔ مصر کے اور جناب سعودی عرب کے اور فلاں فلاں تو علماء بس حکومتوں کے ماتحت ہو گئے اور ان کے مطابق فتوے دینے شروع کر دیے۔ تو ہم نے اپنی آزادی برقرار رکھی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ مدرسے کی وجہ سے ہوئی تھی یا شیخ الہند کی جدوجہد سے ہوئی؟ جی، اور پھر انہوں نے اگر قاہرہ، مصر اور سعودیہ کے علماء نے سرمایہ داری کے حق میں فتوے دیے، سود کو جائز قرار دیا، تو تم نے بھی تو یہاں باوجود شرع، تہذیب اور منطق پڑھنے کے تم نے بھی تو فتوے دیے۔ زرعی اصلاحات ہوئیں اور جاگیرداروں سے لٹی ہوئی زمینیں چھینی حکومت نے، تو تمہارے شرعی عدالت کے فیصلے سے وہ زمینیں ہزاروں ایکڑ جاگیرداروں کو واپس دی گئی۔ یہ سرمایہ داری نظام کو قبول کرنا ہے نہیں یا نہیں؟ صرف یہ فرق کہ مصر کا مولوی داڑھی مڈاتا ہے، ہاں جی، اور جدید تہذیب میں بھی رنگا ہوا ہے، اور تم نے داڑھی وہی رکھی، ٹوپی وہی رکھی، لباس وہی رکھا، اور کام وہی کیا جو انہوں نے کیا۔ انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ بھی سود جائز ہے بالفرض، تو تم نے سود کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑ کر اسلامی بینکاری کے نام پر سود کو حلال قرار دے دیا۔ کیا فرق ہے تمہیں؟ سرمایہ داری نظام اپنی سفاکیت کے ساتھ موجود ہے، اور آپ جزیات اور تخریجات کی بنیاد پر اسے جائز قرار دیتے ہیں کہ جی نص موجود نہیں ہے۔
نص تو صرف سود کے بارے میں ہے، تو سود کی وہ ظاہری شکل یا وہ لمیٹڈ شکل، محدود شکل جو اربوں میں تھی، اس کے تو عدم جواز کا فتویٰ دے دیا۔ لیکن یہ سود ہی کی طرح کا ظلم کا جو یہ خرید و فروخت کا نظام وجود میں آیا ہے، اس کے حق میں تمہارے فتوے کیوں ہیں؟ جی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کی بات کیوں نہیں؟ یہاں مغلوبیت کیوں قبول کر رہے؟ انقلبتم علی اعقابکم، تم ایڑیوں کے بل واپس لوٹ چکے ہو، واپس ادھر چلے گئے جو وہ کام سود اور جوئے کے عنوان سے کرتے تھے۔ یہ ساری لینڈ مافیا جوا ہی تو کھیل رہی ہے جی۔ جتنا حرام کا پیسہ ہے آج پلاٹوں کی صورت میں ڈھل رہا ہے کہ نہیں جی۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل پیشے کمائی کے تین ہیں، زراعت، صنعت اور تجارت۔ ان تین شعبوں سے ہٹ کر اگر کام کیا جائے اور اس طرح سے لوگوں کی محنتوں پر ڈاکہ ڈالنے لگے تو اس ملک اور ریاست کا برا حال ہو جاتا ہے جی۔ لوگ پھر کاشتکاری چھوڑیں گے۔ آج ایک کاشتکار کہتا ہے کہ میں 6 مہینے محنت کے بعد یا ایک پورا سال گنے کو رکھنے کے بعد اتنا نہیں کماتا جتنا ایک مل آنر جو ہے صرف ایک سیزن میں دوسری مل نہیں لگا کر بلکہ باہر پیسہ منتقل کر کے کما لیتا ہے۔ کاشتکار کی محنت کو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا چھوڑو یہ کاشتکاری، وہ کام کرتا جی، چھوڑو یہ دستکاری اور صنعت کاری، ہاں جی، پلاٹوں میں پیسہ لگاتے ہیں جی، مفت میں فائلیں بک رہی ہیں اور جیسے چاہے مرضی منمانے ریٹ، خالی فائل، کوئی نہ زمین نہ کوئی لین نہ کوئی دین۔ تو مفتیوں نے فتوے دے دیے جائز ہے بھائی، بیع کے لیے شرط ہے کہ چیز موجود ہو اور مال متقوم ہو، جس کی کوئی ویلیو۔ اس فائل کی کیا ویلیو ہے؟ 1000 پلاٹ بنائے، 10,000 فائلیں بیچ دی، 9,000 تو جعلی فائلیں ہیں، وہ کیسے جائز ہو گیا؟ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں۔ اور پھر آخر میں خود ہی فائلیں خرید لی اونے پونے داموں میں، ان کے پیسے استعمال کیے۔ یہ استعمال کرنا کہاں جائز ہے؟ کس قانون کے تحت؟ 2 پیسے کی چیز خرید کر لاکھوں میں بیچ دو، کیسے جائز ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں اس کا نظام نہیں ہونا چاہیے، شریعت کا مقصد اور ہدف ہے۔ اور اگر ایک طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک وقتی ضرورت کے طور پر، انفرادی طور پر، تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہیلہ ہے، اس ہیلے پر قانون نہیں بن سکتا، نظام نہیں بن سکتا جی۔ جب بھی محنت سے زائد کسی دوسرے کی چیز پر آپ قبضہ کرتے ہیں اور یہ باقاعدہ رسم بن جائے، نظام بن جائے، تو یہ ظلم اور زیادتی۔ انفرادی طور پر بھی ظلم اور زیادتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلال اچھی اور عمدہ کھجور لے کر آئے، برنی کھجور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ کھجور تم نے کہاں سے حاصل کی، اور خیبر کی یا کھجوریں اتنی ہی عمدہ اور اچھی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں، ہمارے پاس 2 صاع ردی کھجور تھی، وہ ردی کھجور ہم نے دے کر یہ 1 صاع اچھی کھجور لی، اس کو میں نے 2 صاع دیے ڈبل وزن، اور یہ 1 صاع کا وزن کا جی میں نے یہ کھجوریں لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوہ عین الربا، عین الربا، یہ تو عین سود ہے، عین سود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ اس کو تم نے 2 سا کھجور دی اور اس کے بدلے میں 1 سا لی، تو یہ جو دوسرا سا گیا ہے ڈبل قیمت تم نے لی ہے، تو یہ سود ہی تو ہے۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ رسم ایسی نہیں بننی چاہیے۔ ہاں اگر ضرور انفرادی طور پر کسی کو ہو تو اس حدیث میں طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ بھائی ایسے کرنا تھا تم نے کہ تم اس 2 سا کو سونے چاندی کے عوض، پیسوں کے عوض مارکیٹ میں بیچتے، جو بھی لگتی، اس سے جو پیسے آتے ان پیسوں سے تم اچھی کھجور خریدتے، چاہے وہ 1 سا ہوتی، 1.5 سا ہوتی یا 2 سا ہوتی، جتنی بھی ہوتی۔ یہ ایک طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے تم کر لو۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ انفرادی طور پر اچھی اور بری کھجور کھانے کے ذوق کا مزاج مختلف ہو سکتا ہے نا۔ ایک آدمی کے ذوق کو ردی کھجور پسند نہیں ہے، اس کو اچھی کھجور پسند ہے۔ دوسرا آدمی ہے کہ جسے اپنی ضرورت کے تحت اپنی مقدار زیادہ چاہیے، کھجور کی کوالٹی کم بھی ہو تو کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ تو 2 افراد انفرادی مزاج کے طور پر بدلنا چاہتے ہیں تو پیسے کے ذریعے سے بدلیں، کیونکہ مارکیٹ میں اس مزاج کے مطابق کوانٹٹی زیادہ لینے والے بھی اور کم کے ساتھ اچھی ذائقے والی کھجور کھانے کی چاہت رکھنے والے بھی موجود ہوں، تو اپنے مزاج کے مطابق۔ لیکن یہ انفرادی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رسم نہیں بننی چاہیے، اور آج ہمارے مذہبی طبقے نے اس ہیلے کو بنیاد بنایا ہے اسلامی بینکاری کے جواز کے لیے۔ یہ تو ایک ہیلا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب جو حدیث ساری عمر گزری، حدیث پڑھنے پڑھانے اور فہم حدیث، اور جو اس کی روح اخذ کی ہے، اس کی بنیاد پر اس حدیث کی حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق تو ایک خاص دائرے کے ساتھ ہے، یہ بنیادی قانون اور ضابطہ، کیونکہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو پھر بات تو وہی ہو گئی، زیادہ ازالہ درمیان میں پیسہ آ گیا نا، زر درمیان میں آ گیا۔ لیکن جب رسم بن گئی اس طرح کمانے کی، تو تھوڑی دے کر زیادہ لینے والے سرمایہ دار بہت سارے حربے اختیار کریں گے، سسٹم بن گیا تو خرابی پیدا ہوگی۔ تو آج کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام نے شریعت کی جو بنیادی روح اور تقاضا تھا وہ فنا کر کے رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی تعلیمات جو دی تھی اس کے علی الرغم 2 پیسے ایک دوائی پر لگتے ہیں، اور وہ 100 روپے کی، 1000 روپے کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جب چاہے قیمتیں بڑھا دو۔ تو آپ ہر شعبے میں، پلاٹوں کے لین دین ہو، دوائیوں کی خرید و فروخت ہو، اجناس کی خرید و فروخت ہو، بازار کے اندر دکاندار کتنے میں خرید کر لایا اور کتنا پروفٹ لے رہا ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ حالانکہ حکومتوں کی اتھارٹی تو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جو محنت کش، جو مزدور، جو ضعیف، جو کمزور، جس کی محنت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کو تحفظ ہو، اس کی حفاظت کرے۔ اور اگر حکومت ہی چوروں کے ساتھ مل جائے، حکومت یا تو سیاسی اور سرکاری ہوتی ہے، اور یا حکومت قانون اور ضابطے کی ہوتی ہے یا مذہبی تعلیم کی ہوتی ہے۔ مذہب کے نمائندوں کو حکومت حاصل ہے، جو فتویٰ دے دیں لوگ مانیں گے۔ وکیل اور جج کو اتھارٹی حاصل ہے کہ جو قانونی مشورہ دے دے لوگ کہیں گے جی قانونی طور پر تو لیگلی تو ہم نے اچھا کام کیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 7 بندے کمپنی بناتے ہیں،
وہ ایک لیگل پرسن الگ سے وجود میں آ جاتا ہے۔ دنیا بھر کے عقلاء کا اتفاق ہے کہ کلی خارج میں اپنا وجود نہیں رکھتی۔ مثلاً انسان کلی ہے، زید عمر بکر سارے انسان اس کے افراد ہیں۔ ان انسانوں سے ہٹ کر باہر خارج میں انسان نام کی کوئی مخلوق ہے؟ یونانی فلسفی ہوں، تورانی فلسفی ہوں، حکماء ہوں، عقلاء ہوں، حکماء ہوں، انبیاء ہوں، یا آج کے جدید سرمایہ پرست اور اس دور کی فلسفے کے آدمی ہوں، یہ افراد سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 7.5 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں۔ ان افراد سے ماوراء صورت انسانیہ کوئی اپنا وجود رکھتی ہے؟ ان انسانوں کی وجہ سے انسان موجود ہے۔ یہ فلسفے کا بنیادی قانون اور ضابطہ ہے۔ اب 7 افراد جمع ہو کر ایک نیا بندہ تخلیق کر دیتے ہیں، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ لیگل پرسن، قانونی شخص۔ اب سارے جھگڑے، لین دین، نقصان نفع اس کلی کے ساتھ ہے جس کا نام وہ کمپنی کا ٹائٹل ہے۔ نیچے سے وہ 7 بندے غائب، بلکہ اس کمپنی نے جو کچھ لیا یہ 7 بندے لوٹ کر اپنے یہاں لے گئے اور اپنے الگ نام سے یا کسی اور کمپنی میں کسی اور جوائنٹ وینچر کے ساتھ پیسہ سارا وہاں منتقل کر دیا۔ اب مقدمہ کرتے رہو اس لیگل پرسن، وہ 7 بندے دندناتے پھرتے ہیں۔ آج کے ان مذہبی رہنماؤں کا اور قانون دان وکیلوں کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے اس کو لیگل پرسن قرار دے دیا، قانونی شخص قرار دے دیا۔ آج سے 50-60 سال پہلے تک کسی مفتی نے یہ فتویٰ نہیں دیا تھا۔ سرمایہ داری نظام کے وکلاء اور قانون دانوں نے یہ بات کہی جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی بنی کہ کمپنی ایک پرسن ہے، لیگل پرسن۔ کمپنیاں دنیا بھر میں مسلط ہیں، لیکن اگر مصر کے علماء نے کمپنی کو جائز قرار دیا تو تم نے بھی تو اسی کمپنی کو لیگل پرسن قرار دے کر مان لیا کہ انسانوں سے مابراء ایک کمپنی ایک لیگل پرسن ہے، قانونی شخص۔ سارے مالی لین دین اس کمپنی کے ٹائٹل کے ساتھ ہوں گے، دیوالیہ ہو جائے جو مرضی ہو جائے۔ تو یہ سرمایہ داروں سود خوری کو جائز قرار دینے کے لیے بنیاد تو آپ نے رکھ دی۔ سرمایہ داری کی بنیاد تو اسی کمپنی کی لوٹ کھسوٹ پر ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے سرمایہ داری نظام کے مطابق ہی کمپنیوں نے قبضہ کیا ہے نا۔ کمپنیاں ہی لوگوں خطوں پر مسلط ہوئی ہیں، انہوں نے فوج بنائی، طاقت بنائی، سیاسی طاقت حاصل کی، تجارت کے نام پر لوٹ کھسوٹ کی، وسائل لوٹے، اور آپ نے ان کو ایک شخص قرار دے دیا۔ تو کیا فرق؟ سیرت نبوی سمجھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پر دین نے جو اصول بیان کیے، مالیات کے، تجارت کے، زراعت کے، صنعت کے، سیاست کے، حکومت کے، ان کے غلبے کے لیے کام کرنا، نہ یہ کہ مغلوب ہو جائے۔ سیاست کے جو اصول کہ حکومت اتھارٹی ہے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا کہ مجھے تم نے حکمران بنایا ہے تو تم میں جو کمزور ہے وہ میری نزدیک طاقتور، حکومت اس کو طاقتور بنائے گی، اور جو تم میں سے طاقتور ہے اس کو حکومت کمزور بنائے گی اگر وہ کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس سرمایہ دار کی، اس طاقتور کی۔ اور یہاں حکومت کیا ہے؟ الٹا معاملہ، بڑے بڑے مگرمچھ سرمایہ داروں کے قرضے معاف ہو جاتے ہیں، اور بیچارہ غریب آدمی
مکان بنانے کے لیے اس نے پیسے لیے، کوئی اور ضرورت کے لیے پیسے لیے، اس کا قرضہ کبھی کسی بینک نے معاف کیا؟ اس کو تو کوئی سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں، وہ جھگیوں میں جلے مرے، وہ بیچارہ ہاں جی کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرے، کیا کھائے کیا پیے۔ ذرا جا کر دیکھو وہ کسان اور کاشتکار اور ہاری جو دیہاتوں میں غربت کی انتہائی پست ترین سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور انہیں کے قریب قریب جاگیرداروں کے محلات اور سرمایہ داروں کے محلات موجود ہیں۔ یہ سنت نبوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بنیادی نظام کو، تعیشات کے اس نظام کو جڑ سے اکھیڑا۔ یہ ہے غلبہ دین۔ غلبہ دین کا نظریہ نکل گیا تو آج سرمایہ داری نظام غالب ہے، اور یہاں کا مذہبی طبقہ، قانونی طبقہ، سیاسی طبقہ، پڑھا لکھا اپنے آپ کو کہنے والا طبقہ اس نظام کا اعلی کار ہے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ آج سے شروع ہوا ہے، تو اب دیکھو کتنی محفلیں منعقد کریں گے۔ جو جتنا بڑا سرمایہ دار ہوگا اتنی بڑی چراغاں کرے گا، اتنے ہی چادریں چڑھائے گا، اتنے ہی طرح طرح کے ہاں جی سیرت کے نام پر سبیلے لگائے گا، تقسیم کرے گا، نعت خوانی ہوگی، اربوں روپے ہاں جی نعت خوانوں پر لٹائے جائیں گے، مقررین واعظ پہ واعظ جھاڑیں گے، سیمینارز ہوں گے۔ لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کی بنیاد پر قومی اور بین الاقوامی غلبے کا جو نظریہ قرآن بیان کر رہا ہے وہ غائب۔ اصل بات یہی ہے کہ من ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اصل چیز سمجھنے کی اس ماہ مبارک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ظلم کے نظام کو ختم کرنے اور انسانیت کی ترقی کے نظام کو بطور اتھارٹی کے، بطور حکمران کے نافذ کرنے آئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا سے جانے کے بعد یہ فریضہ امت محمدیہ پر ہے۔ تبلیغ اس کا نام ہے، ابلاغ اس کا نام ہے۔ ایسا واعظ جو تحریک نہ پیدا کرے غلبہ دین کی، نظریے کو غالب کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو غالب کرنے کی، تو وہ واعظ ہی واعظ ہے، اس کا کیا اثر جی۔ آج بڑے فکر کی ضرورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وابستگی ہم پر کیا ذمہ داری عائد کرتی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنا، اس کے مطابق دین کا شعور حاصل کرنا اور غلبہ دین کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم، سمجھ اور شعور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔